بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، 2000 ارب کی کرپشن پکڑی گئی ہے. اس پر اب تفصیل سے بات کریں گے، لیکن دو اور ایک اہم خبریں ہیں جن کا ذکر ہونا ضروری ہے کہ ہندوستان پر امریکہ نے 25% ٹیرف اور بڑھا دیا ہے. دیکھیے، یہ ایک مناسب بات نہیں ہے کہ آپ کسی ملک پہ اتنا بڑا ٹیرف لگا دیں. تو ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، قاتل گجرات ہیں. یہ سارے فیکٹس ہم جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں. لیکن ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ہر صورت میں انصاف کی بات کرو، ہر صورت میں انصاف کی بات کرو. یہ ہندوستان کے غریب عوام کے لیے، ایکسپورٹرز کے لیے جو محنت سے ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان سب کے لیے بری چیز، غربت بڑھے گی، یہ بری بات ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی دیکھیے کہ مودی جی کے لچھن کیا ہیں. اب کوئی انہیں سمجھائے کہ پردھان منتری جی، آپ ایک طرف کوڈ میں شامل ہیں امریکہ کے ساتھ اور دھوکہ بھی دے رہے ہیں آپ ہمیں، آپ ہمارے دوست بھی ہیں اور پیٹھ میں پیچھے سے خنجر بھی گھونپ رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ہم اس کو کیسے قبول کریں؟ اب آپ تشریف لے جا رہے ہیں 7 سال کے بعد چائنا، پرنتو کس لیے جا رہے ہیں آپ وہاں پر؟ آپ آزاد گھومتے پھریں، کوڈ میں بھی شامل رہیں، روس سے تیل خریدیں، ٹھیک ہے نا، وہاں جائیں، وہاں اس سے پینگے بڑھائیں، جو جی چاہے آپ کرتے رہیں، آپ کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو. اچھا، تیل خریدنے کا جہاں تک معاملہ میں سمجھتا ہوں، یہ بھارت کا حق ہے، سب کا حق ہونا چاہیے کہ بھئی جہاں سے آپ کو سستا تیل ملے آپ کو لینا چاہیے. مطلب اس میں کیا برائی ہے؟ اور غلط بات ہے کسی کو اتنا کنٹرول میں رکھنا، یہ تو صحیح بات نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں، ٹھیک. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ کوڈ میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اور برکس میں بھی. اور یہ برکس میں جو ممالک ہیں، روس ہے، چائنا ہے اور یہ انڈیا ہے، اور یہ ڈالر کے مقابلے پہ ایک نئی کرنسی لا رہے ہیں. کیا میں یہ بات پسند کروں گا؟ کوئی بھی امریکن یہ بات پسند کرے گا کہ ڈالر کو زیر کیا جائے تاکہ ہماری اکانومی ختم ہو جائے، ہم تباہ ہو جائیں؟ کوئی یہ بات منظور نہیں کرے گا. ان کو چاہیے کہ یہ برکس میں سے اپنے آپ کو وڈرا کریں اور محنت سے کام کریں جیسے یہ ملک ان کا کام کر رہا ہے، اور آگے بڑھیں، فیئر ہوں. یہ بھی ان کے ساتھ ہمیں بھی فیئر ہونا چاہیے اور ان کو بھی ہمارے ساتھ فیئر ہونا چاہیے. دیکھیں نا، ون ون ہونا چاہیے دونوں طرف. اچھا، اس پہ اتنا ہی رکھیے اور اس پہ تفصیل سے کسی وقت اگر ہوا ممکن ضرورت ہوئی تو بات کریں گے. اچھا، اب آئیے 2000 ارب کی کرپشن. اچھا، اس سے پہلے ذرا یہ دیکھیے آج کیا دیکھا، کیا سنا ہم نے کہ صاحب ملک ریاض کی پراپرٹیز جو ہے اس کو سستے داموں بیچا، نیلام کیا جا رہا ہے. اور خریدار کون ہیں؟ جرنیلوں کے دوست، یار، رشتہ دار. اور جلدی کتنی کی ہے؟ ملک ریاض نے سپریم کورٹ میں پٹیشن داخل کی کہ یہ نیلامی رکوائی جائے. ان کی بڑی محنت سے بنائی ہوئی پراپرٹیز ہیں، انہوں نے بھی گھپلے کیے ہیں، سب کچھ معلوم ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کی کسی نے بات ہی نہیں سنی، سپریم کورٹ نے بات ہی نہیں سنی. کیوں؟ وہ تو جرنیلوں کی بات سنتے ہیں. جنرل کہہ دیا نہیں، آپ ان کو وہ نہیں روکیں، روکنے کا حکم نہیں ہے، جانے دو. اور وہ جو ہے بڑے بڑے جرنیل جو ہیں ان کے عزیز رشتہ دار وہ پراپرٹیز خرید رہے ہیں. یار، آپ اپنے ملک میں یہ کام کر رہے ہیں، مجھے بتائیے اس ملک میں اب کون انویسٹ کرے گا جہاں پہ لوگوں کو یہ منظر دیکھنے کو مل رہا ہو کہ سپریم کورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو پاور ہے وہ جرنیلوں کے پاس ہے، وہ جس کو جی چاہے گلا دبا دیں، جس کی پراپرٹی چاہے بکوا دیں، سب کچھ ان کے اختیار میں، وہ وہاں انویسٹ کرے گا. اب دیکھیے گا آنے والے ودن 6 منتھ کتنے اور لوگ جو ہے وہ ملک چھوڑ کے اپنا پیسہ لے کے جائیں گے. پہلے بھی جاتے رہے ہیں، اب اور جائیں گے. جہاں پہ سرمایہ محفوظ نہیں ہوتا نا، وہاں سرمایہ کار سرمایہ کاری نہیں کرتا ہے. اچھا صاحب، اب آئیے محمد مالک صاحب کی اس خبر کی طرف جس میں انہوں نے انکشاف کیا. کس کے کہنے پہ انکشاف کیا یہ آپ سب جانتے ہیں کہ 2000 ارب، 1 ارب 10-20 ارب نہیں، 2000 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے پچھلے 3 سال میں.
جب سے یہ گورنمنٹ لائے ہیں باجوہ اور یہ عاصم منیر. اب مجھے یہ بتائیے کہ ان کا استعفیٰ دینا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ عاصم منیر بھی استعفیٰ دیں، شہباز شریف بھی استعفیٰ دیں، فیئر الیکشن ہو، رائٹ ڈائریکشن میں جائیں، کیا یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ ایمانداری سے بتائیے. بنتا ہے. اچھا، مالک صاحب کی اس خبر میں ایک لائن ایسی ہے، سب لائنوں پہ غور کیجئے لیکن اس لائن پہ خصوصاً غور کیجئے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ 2000 ارب میں سے ٹارگٹ رکھا گیا ہے. ٹارگٹ نہیں رکھا گیا، فیصلہ کر لیا گیا ہے، ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے، 500 ارب جو ہے نا وہ وصول کرنے ہیں. اب ان سے حساب لیجئے کہ باقی 1500 ارب کیوں نہیں، وہ کس کی جیب میں گئے؟ اس کی جیب میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے آپ. اس لیے اس 1500 ارب، یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے کہ وہ بازار میں جا کے بیچ کے آ گیا تھا، اب اس اور مٹھائی کھا لی تھی، اب اس کے پیٹ سے پیسے کہاں سے نکالیں. یہ وہ کیس تو نہیں ہے نا. 1500 ارب کس کی جیب میں گئے ہیں؟ وہ جیبیں کس کی ہیں؟ ڈیپ پاکٹس کس کے ہیں؟ انہوں نے پہلے سے ہی کہہ دیا کہ 500 ارب تک. اچھا، یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ پوائنٹ نمبر 2، 3 سال سے آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن آپ نے ایکشن نہیں لیا. آپ نے اب ایکشن کیوں لیا؟ پوائنٹ نمبر 4، شاید آپ نے یہ سوچا ہو کہ بہت ہو گیا، انف از انف، اب فیئر الیکشن کراتے ہیں، ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں. پوائنٹ نمبر 5، کیا واقعتاً ایسا ہے کہ یہ اب ملک کو صحیح ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتے ہیں، چوروں کو پکڑنا چاہتے ہیں؟ نہیں صاحب، ایسا نہیں ہے. اس معصومیت، اس بھول پن میں نہ رہیے گا. یہ چوروں کو پکڑنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ وہ جرنیل نہیں ہیں. ایک جرنیل نے جیل سے اٹھایا نواز شریف کو، سیدھا بٹھایا جہاز میں، جہاں انہوں نے جاتے پھل فروٹ کھانے شروع کیے اور لندن پہنچ گئے. دوسرے جرنیل نے ان کو جب استعمال کرنے کا وقت آیا تو وہاں سے اٹھایا، اس نے 300 ارب روپے کی کرپشن کی ہوئی تھی، اس کو وہاں سے اٹھایا، اسی کرپٹ آدمی کو، اور اسلام آباد لے آئے، لاہور لے آئے، اور ایئرپورٹ پہ ہی اس کو فیسلٹیز دے دی گئیں کہ آپ کے تمام کیس بھی معاف ہو گئے، آپ کا فنگر پرنٹ بھی یہاں ہو گیا، سب کچھ عملہ وہاں پہنچا دیا ان کے لیے ایئرپورٹ پہ. اچھا، سارے مقدمات ختم کروا دیے. یہ کون کر رہا ہے؟ جرنیل کر رہے ہیں. تو آپ چور پکڑنے والے لوگ نہیں ہیں، آپ چوروں کو تحفظ دینے والے، ان کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں، جو کارنامے آپ کے آج تک سامنے آئے ہیں. اچھا، اب واپس چلیے اس پوائنٹ پر کہ اب اس وقت یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ 3 سال سے تو آپ دیکھ رہے تھے نا، آپ کے ساتھ سامنے ہوتے رہے سارے کام، آپ کو سب کا علم تھا. اب ضرورت ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عاصم منیر ذل الہی کو صدر پاکستان اگر بننا ہے، اور وہ جو محسن صاحب ہیں ان کو اگر وزیر اعظم بنوانا ہے، اور عوام میں ایک امیج یہ قائم کرنا ہے کہ ہم بھی چوروں سے نفرت کرتے ہیں، نون لیگ ہم مجبوراً مل گئی تھی، ہماری مجبوری تھی. اچھا، اور ہم تو بہت نیوٹرل آدمی ہیں، عاصم منیر صاحب تو بہت نیوٹرل ہیں، دیکھیے چوروں کو بالآخر انہوں نے پکڑ لیا. اب پولیٹیشین، وہی دوبارہ فارمولہ، پولیٹیشین برے نظر آئیں، چور نظر آئیں جو وہ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ صاف ستھرے نظر آئیں، یہ بھی ویسے ہی کرپٹ ہیں جیسے وہ ہیں، لیکن یہ اپنی تصویر دھو کے صاف کریں گے، ان کی تصویر کو ذرا اور کالک لگائیں گے. یہ پروگرام ہے. یہ ایسا کیوں کریں گے؟ اب اس سوال پہ آئیے، اس پہ غور کیجیے. اچھی خاصی چور بازاری چل رہی تھی، چلتی رہتی حکومت ایسے ہی نہیں. اب ضروری ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہو صدارت کا جس کو لمبے عرصے تک چلا سکیں، اور اختیار جو حاصل کرنا ہو رہا ہے وہ بڑا مشکل ہو رہا ہے اقتدار کو 10 سال تک لے جانے کا. تو 10 سال تک لے جانے کے لیے یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے. الیکشن سے تو بھاگتے ہیں، پوری دنیا دیکھ لے گی آ کے کہ یہاں پہ کیا فراڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ انہی لوگوں کے ساتھ مینیپولیشن کریں گے، محسن نقوی کو وزیر اعظم بنا دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو. الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں. یہ اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم لائیں، اور اس کے ذریعے فاٹا کا جو انضمام ہوا تھا کے پی کے ساتھ، جہاں پہ منرلز ہیں، اس کو دوبارہ
واپس کر دیں فاٹا کی حیثیت کو دوبارہ. 18ویں ترمیم جو صوبوں کو اختیار دیتی ہے کہ اگر کوئی بھی ریسورس وہاں نکلیں گے تو وہ ان کے کہنے پہ ڈیسیجن ہوگا. یہ وہ حق چھیننا چاہتے ہیں صوبوں سے، چھوٹے صوبوں سے، تاکہ ان کی جو سیئنگ ہے وہ وہاں کوئی چیلنج نہ کر سکے، اور عدلیہ پہ اور مزید زیادہ بوجھ ڈالیں گے 27 طرح. وہ تو آلریڈی ڈال لیا کہ کوئی بھی فیصلہ ان کی مرضی کے بغیر وہ نہیں کر سکتے. تو یہ سارا گیم پلان جو ہے نا وہ پاکستان کو شفاف الیکشن، اچھی جمہوری اقدار کی طرف لے جانے کا نہیں ہے. یہ سب اپنے اقتدار پہ قابض رہنے کے طریقے ہیں. ورنہ کیا انہیں علم نہیں تھا کہ چینی میں 400 بلین روپیز کا گھپلا ہوا، گندم میں بھی 300 کے قریب 300 ارب روپے کا گھپلا ہوا، کسان رل گیا. ان کو خبر تھی، سب خبر تھی. کسان آج تک رو رہا ہے، پریشان ہے. انہوں نے کچھ کیا؟ وزیر اعظم یہ کر رہا ہے چینی میں. اچھا، اور چینی کی ایڈوائزری کونسل میں کون بیٹھا ہے؟ یار مجھے سوچ کے دیانتداری سے بتائیے، آپ نے کسی ملک میں یہ سنا ہے کہ ایک شخص جو کہ بالکل مجرم تھا، جس نے اقرار کیا تھا، جس نے لکھ کے دیا تھا کہ اس نے منی لانڈرنگ کی ہے، وہ ملک سے بھاگ گیا تھا، اس کو اسحاق ڈار کو وہاں سے واپس لایا گیا؟ کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ پھر اس کو وہ بنایا گیا، وزیر خارجہ بھی بنایا گیا. اور وزیر خارجہ جو ہے وہ نائب وزیر اعظم بھی ہے، وزیر خارجہ بھی ہے، اور وہ چینی کی جو ایڈوائزری کمیٹی اس کا چیئرمین بھی ہے. یار کسی ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ وزیر خارجہ یہ اس محکمے میں بھی اپنی ٹانگ اڑاتا ہو؟ کیوں اس کے بچوں کی اور اس کے رشتہ داروں کی، شہباز اور نواز کے بچوں کی ملے ہیں اس وجہ سے؟ یار کہیں اتنی دھاندلی ہوتی ہے اور ہوئے چلی جا رہی ہے. مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ وہ اس نے $100 ملین وہ کہاں سے کمائے تھے جو اس میں ہار دیے ابھی کرپٹو میں. ٹھیک ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. 3 سال میں 2000 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے اور کسی کو کوئی شرمندگی نہیں ہے. عمران خان نے 2019 سے 2022 تک 426 ارب روپے لوٹے ہوئے رقم وصول کی تھی اور خزانے میں جمع کرائی تھی. وہ جیل میں ہیں، اور یہ 2000 ارب کے گھپلے کرنے کے بعد یہ نیک نام ہے اور ان کی حکومت چلے گی. یار اگر آپ کسی سے جا کے کہیں کہ اس ملک میں زرداری صدر ہے، شہباز شریف وزیر اعظم ہے، تو وہ اپنا سر پیٹ لے کہ یار یہ سرٹیفائیڈ لوگ ہیں. آپ لائے تھے ان کو کون لایا ہے مجھے بتائیے اقتدار میں؟ عوام نے تو ووٹ نہیں دیے، عوام نے ریجیکٹ کیا، جرنیلوں نے پک کیا. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا. صاحب دوران گفتگو پانی پینا ضروری ہے. اچھا، تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے کہ مطلب یہ کیسی باتیں ہیں کہ مسلسل یہ ڈکیتی چل رہی ہے. اب اس کو روکنا ہوگا، آپ کو آگے آنا پڑے گا. دیکھیے صاحب، ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا پڑے گا. اس کے علاوہ اور کیا حل ہے؟ دیکھیے ہمیں ان کو بتانا پڑے گا کہ تم نے جو یہ یونیفارم پہن رکھی ہے یہ ہماری دی ہوئی ہے. اس پہ میڈل جو تم نے لگا رکھے ہیں وہ بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے لگے ہیں. جبکہ میں تو آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ جو اتنے آرنامنٹس لگا کے آتے ہیں یہ کس جنگ میں جیتے ہیں. جنگ جیتی کون سی ہے جو اتنے وہ لگا، پھر بھی ہم خاموش ہو جاتے ہیں. تمہیں عزت ہم دیتے ہیں، ہم نے دی، اور تم گولی بھی ہم پہ چلاتے ہو، کرپٹ لوگوں کو سپورٹ بھی کرتے ہو. صاحب بہت ہو گیا. دیکھیے یہ کرپشن کوئی عبادت نہیں ہے کہ ہم سر جھکا دیں، اور خاموشی کوئی حب الوطنی کا ثبوت نہیں دیتی. اب سب کو مل کر ایک زبان ہو کر بولنا پڑے گا کہ نو مور، یہ جتنا آپ کر سکیں انف از انف.
دیکھیے بارڈر پر سپاہی ہلاک ہو رہے ہیں. ابھی 3 میجرز جو ہیں ابھی ایک دن پہلے وہ مارے گئے. مجھے بتائیے کوئی احتجاج، کوئی بڑی خبر آپ نے سنی؟ نہیں، کچھ نہیں. شعر سنیے کہ جنگ میں ہلاک سپاہی ہوں گے، جنگ میں ہلاک سپاہی ہوں گے، سرخرو ذل الہی ہوں گے. سپاہی بے قصور ہیں، اصل مال یہ اوپر والے بناتے ہیں. ملک سے محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، اصل مشن کرپشن ہے، ملک سے محبت نہیں ہے. یار جب آرمی بزنس کرنے لگے نا تو وہ ملک بینکرپٹی ہوگا. عوام کے سامنے تو فلیگ کو سلوٹ کرتے ہیں، پیچھے جائیں تو زمینیں بیچ دیتے ہیں ملک کی. فلاں ملک آ کے ہماری زمین خرید رہا ہے، فلاں آ کے کاشتکاری کرے گا، ہم اس کے ساتھ مل کے پیسے بنائیں گے. یار آپ کو اس لیے یہ فوج اس لیے بنائی گئی تھی، آپ جرنیل اس لیے بنے تھے کہ آپ آ کے جو ہے مارکیٹنگ کریں گے اور چیزیں بیچیں گے اور گھی بنائیں گے اور کیا کپڑا بنائیں گے اور سب چیزیں آپ بنائیں گے. یہ کام ہے آپ کا. اور بلوچستان کے حالات ابتر ہوتے جائیں اور آپ کہیں گے ہمیں ایک ایس ایچ او سے لا کے ٹھیک کر دیں گے. میں آپ سے پھر کہتا ہوں بلوچستان کے عوام ذہنی طور سے آپ سے دور ہو چکے ہیں. یہ حقیقت ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں. اور بہت آگے بہت برے حالات، میں منہ سے وہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا ہوں. حد پار ہو چکی ہے، آپ نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے. اب اگر عمران خان بھی آ جائیں تو بھی اللہ سے دعا کرنی پڑے گی کہ وہ آ کے ان حالات کو سنبھال سکیں جو بہت مشکل ہیں. اور کے پی بھی اب جا رہا ہے ہاتھ سے. اب یہ جو 27ویں ترمیم لا رہے ہیں اور یہ جو فاٹا کا وہ دوبارہ اس کو الگ کریں گے، یہ سب حرکتیں آپ کیا سمجھتے ہیں سکون لائیں گی، امن قائم ہوگا؟ یہ وہ باتیں ہیں. دیکھیے صاحب، ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان لٹیروں کے خلاف ہیں جو خاکی وردی پہن کے اور میڈل سجا کے آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ جو کریں گے وہ کریں گے، جو جی چاہے گا وہ کریں گے. جبکہ پاکستان بنانے میں جرنیلوں کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، پاکستان توڑنے میں جرنیلوں کا ہاتھ تھا. پاکستان میں مولویوں کو اور جرنیلوں کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے. یہ لوگ آپ کی بات مان کے نہیں دیتے، نقصان اٹھا لیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے 77 سال سے یہ جرنیل کیا کر رہے ہیں، اقتدار پہ قابض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کتنے ادارے ہیں جہاں پہ آج جو ہے جرنیل ان کو سربراہ بنا دیا ہے. اس نے یہ مشرف کر کے گیا تھا یہ سارے کام شروع سے ہے، لیکن اس نے بہت اس کو عروج دیا تھا مشرف نے. یہ پاکستان سے ہمدردی کی تھی، نہیں اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے کیا تھا. اس کے نقصانات اب یہ نسل اٹھائے گی. مولوی بھی بات نہیں مانتا، وہ بھی یہ دونوں اپنے آپ کو مقدس گائے سمجھتے ہیں. ایک مدرسے میں فضل الرحمان کے ایک مولوی نے ایک بچے کے ساتھ 100 مرتبہ بدفعلی کی، اس کی آنکھوں سے خون آ گیا، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. وہ کہاں ہے؟ پوچھئے کسی سے. آج 161 اعلیٰ عہدیداران، جس میں فوج کے بہت اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے لوگ ہیں، وہ باہر ممالک میں بیٹھ کر ٹھنڈے موسم میں گرم کافی کے مزے لے رہے ہیں اور $200 ملین کے جو ہے وہ پینشن وصول کر رہے ہیں. ساری زندگی وہاں پہ بھی لوٹا، اب پینشن بھی ڈالر میں وصول کر رہے ہیں. یہ عیاشیاں چل رہی ہیں ہر طرف. اور سوائے عمران خان کے اور اس عوام کے شعور کے آپ کے پاس اور کوئی قوت نہیں ہے. ہمیں آج بھی بات کرنی چاہیے تھی کہ 13 اگست کو آپ کو کیا کرنا چاہیے، لیکن یہ اتنے گھمبیر موضوع تھے کہ ان پہ آپ اور زیادہ شارٹ کٹ کر نہیں سکتے. اپنی صفوں میں اتحاد رکھیے اور ان کو کر کے دکھایا ہے ابھی آپ نے، پھر دکھائیے کہ آپ کا گیم از اوور. کیونکہ ذہن، سب سے بڑی چیز ذہن ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے.
جب شعور حاصل ہو جائے نا، آگہی جس کو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ لٹے رہے ہیں، انہوں نے ایسے ایسے لوٹا، اب یہ دوبارہ ایسے ایسے لوٹ رہے ہیں، تو اس کو آپ کو اسٹیٹ فاسٹ رکھتا ہے. یہ بات میری اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو آگے ضرور بڑھائیے، اس کو اس اینگل سے ڈسکس کیجئے تاکہ پاکستان کو ہم ان اندھیروں سے نکال کے روشنی کی سمت میں لے جا سکیں. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.